بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تبارک وتعالی ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس دنیا کے اندر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ حقیقت میں موجود ہوتی ہیں اور کچھ اس کی صورتیں ہوتی ہیں، اس کی تصویریں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانے کے لیے پھل اور فروٹ بازار سے خریدتے ہیں، اور کچھ پلاسٹک کے پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں جو کھلونوں کی طرح بچوں کو دلائے جاتے ہیں یا گھروں میں سجانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ تو اصل حقیقت والی جو چیزیں ہیں اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل چیزوں میں وہ مزہ نہیں ہوتا۔ ایک حقیقت میں موجود شیر ہوگا جس کے قریب کوئی نہیں جائے گا، لیکن اسی کی قد و قامت کا اگر پلاسٹک کا یا لکڑی کا شیر بنا دیا جائے تو بچے بھی جا کے اس پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو ایک ہوتی ہے چیزوں کی حقیقت اور ایک ہوتی ہے چیزوں کی صورت، یعنی اس صورت میں بنی ہوئی چیزیں، اور حقیقت اور صورت میں فرق ہوتا ہے۔ یہی حال ایمان کا بھی ہے، ایک ایمان کی صورت ہوتی ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں کامیابی کے، کامرانی کے، سربلندی کے، وہ حقیقت پر وہ وعدے ہیں، صورت پر وعدے نہیں ہیں۔ اور حقیقت ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے منتقل ہوتے ہوتے یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے، اور یہ اتنی بڑی عظیم نعمت اور دولت ہے کہ اسی پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا مدار رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے جن کے پاس ایمان نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان کے آنے کے بعد دنیا کو کتنی بڑی نعمتیں ملی ہیں۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ تب ایمان والوں ہی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو دیا کیا ہے۔ آخر اسلام کے آنے کے بعد انسانیت کی زندگی کس معراج پہ اور کس معیار پہ پہنچی ہے وہ ایمان والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز جو اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمائی ہے وہ ہے عقیدہ توحید، وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساری کائنات پہ قادر ہونے اور ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، یہ تصور انسانوں کے اندر ڈالا گیا، اور جن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا ان لوگوں کی زندگی حالات بھی آ جائیں، پریشانیاں بھی آ جائیں، مصیبتیں بھی آ جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مصیبتوں سے بڑی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی مرضی ہے، لہٰذا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات سے نکالنے والے ہیں۔ لیکن جب عقیدہ توحید نہیں رہتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عقلیں ایسی ماری جاتی ہیں کہ اتنی ترقی غیروں نے کر لی کہ چاند پہ پہنچ گئے، خلاؤں میں چلے گئے، بڑی بڑی دریافتیں ان لوگوں نے کی، لیکن جب حالات، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں تو وہ فوراً اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جانوروں کو پوجا جا رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو پوجا جا رہا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید ان کے اندر نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی سی مشکل آ گئی، اب پریشان ہیں،
پتے کی طرح ان کا دل لرز رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور بے چین ہیں کہ بھئی یہاں بھاگیں وہاں بھاگیں، اور ہر در پہ وہ جا رہے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اتنی ساری پریشانیوں سے، اتنے ساری مشکلات سے، اتنے سارے در بدر بھٹکنے سے اس عقیدہ توحید نے ایمان کے ذریعے سے ہم کو بچایا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایمان زندگی میں آ جائے تو پھر ایمان والوں کا مزاج کیا بن جاتا ہے؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر دنیا کی چیزوں کے کم ہو جانے یا بڑھ جانے، یا دنیا کی چیزوں کے اندر کبھی مصیبتوں کے آ جانے یا خوشی کے آ جانے کی وجہ سے ان کے ایمان میں تزلزل نہیں پیدا ہوتا، اونچ نیچ نہیں آتی، ان کی کیفیت ایک ہی بنی رہتی ہے کہ بھئی ملا بھی ہے تو اللہ کے فضل سے، لہٰذا اس پہ شکر کریں گے۔ حالات آ گئے، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، بیماریاں آ گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ کوئی بڑی مشکل کی چیز نہیں ہے، لہٰذا میں اللہ ہی سے جڑا رہا ہوں۔ لیکن جب اس کے خلاف مزاج بننے لگا، جیسے ایک واقعہ آتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کے تحت جو خطبے میں آیت پڑھی گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے بہت زیادہ مال مل جائے، میں صدقہ کروں گا، اچھے اچھے کاموں میں لگاؤں گا، لوگوں کی ضروریات پوری کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرح زندگی گزارو، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی طلب کے پیچھے مت بھاگو۔ وہ تو اس وقت چلے گئے، پھر دوبارہ پھر انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، مجھے بہت مال ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی، دعا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا قبول ہونے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کے بدلے میں انہیں بہت زیادہ مال و دولت ملا۔ اس زمانے کا مال و دولت کیا تھا کہ بکریاں مل جائیں، اونٹ مل جائے، پھر اس کی فصل در نسل اس کی فصلیں چلتی رہیں اور لوگوں کے اندر وہ بیچتے رہیں، اس کے ذریعے سے پیسہ بناتے رہیں اور مزید جاندار اپنے پاس آتے رہیں، یہی اس زمانے کا کاروبار تھا۔ اب ہوا یہ کہ جس جگہ انہوں نے اپنے جانوروں کو پالا ہوا تھا وہ جگہ مسجد نبوی سے قریب تھی، لیکن وہ جگہ تنگ ہونے لگی، تو انہوں نے جگہ کو منتقل کیا، دوسری جانب چلے گئے، تھوڑا سا دور ہو گئے۔ دور ہونے کی وجہ سے اب وہ نماز پڑھنے کے لیے صرف جمعہ مسجد نبوی میں آتے، باقی نمازیں ان کی وہیں اپنی جانوروں کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، وہ جگہ بھی ناکافی ہونے لگی، تو پھر اور زیادہ دور وہاں سے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جمعہ میں بھی کبھی کبھی ان کا آنا ہوتا، اتنی دور چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہیں، جن کا نام تھا ثعلبہ ابن ابی حاتب، پوچھا ثعلبہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح ان کا معاملہ ہوا ہے، جانور بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، اتنی دور ہو گئے کہ وہ مسجد نہیں آ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانہ بھی بہت ہو گیا اور مال بھی بہت ہو گیا، لیکن انہوں نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ شخص وہاں پہنچے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو ثعلبہ نے کہا کہ ہم سے ٹیکس لیا جائے گا۔ اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ ہم سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، ہم تو مسلمان ہیں، ٹیکس تو اوروں سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے آ کے خبر دی کہ وہ تو زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتے ہوئے اس کو ٹیکس سے جوڑ رہے ہیں، جو کہ اللہ کا حکم ہے، واضح حکم ہے زکوٰۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ میں نے دعا کی، اللہ نے مال میں کثرت دے دی، اب اسی اللہ کو وہ بھولنے لگ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آیات نازل فرمائیں، 10ویں پارے کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی وقت آیتیں اتری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم ضرور نیکی کے کاموں میں وہ پیسہ لگائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل مال کی شکل میں عطا فرمایا تو پھر وہ اس میں ہی بخیلی کرنے لگے اور وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو گئے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو یہ سخت آیات جب بخالت کی
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کے توڑنے کی جب آیات نازل ہوئیں تو ثعلبہ پریشان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ کا مال لے کے آیا ہوں، آپ لے لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ فرمایا کہ تجھے مال کی ضرورت تھی، دین اسلام کو اور اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تمہارا مال نہیں لیا جائے گا، لے کے واپس چلے جاؤ۔ بار بار وہ اصرار کرنے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہاں بھی آ کے اس نے بار بار گزارش کی اور تمنا کی کہ میرا مال کسی نہ کسی طریقے سے لے لیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پھر وہ مال لے کے آیا، کہا کہ میرا مال قبول کر لیجئے زکوٰۃ کے مال میں سے، تو کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا تو میں بھی تیرا مال نہیں لوں گا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا انتقال ہوا، اور جب اس کی موت آئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کہ وہ تو تھا بڑا خوش شکل آدمی، خوبصورت آدمی، لیکن مرنے کے فوری لمحے بعد اس کا چہرہ ایک دم سیاہ اور کالا پڑ گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان کے اوپر زندگیاں گزارنا، یہ کہ ایمان والے کی اولین خواہش اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ان چیزوں پہ زندگی کب گزرے گی؟ زندگی تب گزرے گی جب ایمان کیا چیز ہے، ایمان کے ذریعے سے کتنی چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں، کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جو سارا نظام نظر آ رہا ہے، اس نظام کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن میں صرف اشارے کے طور پہ چند چیزوں کو گناتے جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو اسلام نے عقیدہ توحید دے کر ہر در پہ جا کے جو جھکنا اور ماتھے ٹیکنا، جانوروں سے سانپ کے سامنے جا کے لوگ اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں، جانوروں کے سامنے جا کے اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں۔ تو جب انسانیت اپنے مقام کو اور مرتبے کو نہیں سمجھتی ہے تو پھر وہ اپنے سے کمتر چیزوں کو بھی اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ تو اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک امید بنائی، ایک امید پیدا ہوئی۔ اور اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے طبقات تھے، جیسے ہندوؤں کے اندر بھی ہے، برہمن بھی ہوں گے، شودر بھی ہوں گے، یہ سارے طبقات ان کے اندر بھی بنائے گئے، اور ان لوگوں نے کانسیپٹ یہ دے دیا کہ بھئی پیدائشی اعتبار سے ہر ایک کا مقام ہوتا ہے۔ برہمن ہوں گے، اس گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ بڑا معزز آدمی شمار ہوگا۔ شودر اگر ہوگا تو اس کا کام ہی ہے دوسروں کی خدمتیں کرنا، دوسروں کے لیے، یعنی وہ پیدائشی طور پہ ہی سب سے نچلے طبقے کا شمار کیا جائے گا۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں، قافلوں میں اور تمہیں خاندانوں میں جو بانٹا ہے وہ صرف پہچان کے لیے، لیکن اللہ کے پاس سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک غریب انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک بادشاہ انسان ہونے کی حیثیت سے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فرق لعربی ولا عجمی، کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں جب صفیں بنے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آفیسر صاحب ہیں، یہ کرنل صاحب ہیں، یہ جنرل صاحب ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ مالدار صاحب ہیں، یہ سیٹھ صاحب ہیں، نہیں، جب کھڑے ہوں گے تو سارے کے سارے ایک صف کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انسانیت کی بنیاد پہ سارے انسان برابر ہیں۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں کہ وہ اچھا رہنا چاہتا ہے یا برا، یہ انسان کا اپنا ایک عمل ہے کہ گناہ کر کے انسان برا ہو جائے اور گناہ چھوڑ کے اچھے اعمال میں لگ کے انسان اچھا ہو جائے اور بہتر ہو جائے، لیکن انسانیت میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ اسلام سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا، کسی کو خاندان کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ غلام بنا کے رکھا جاتا تھا۔ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، اسلام سے پہلے حقوق کا تصور ہی نہیں تھا۔ آپ پچھلی تاریخ پڑھیں، مسیحیت کے آج یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عورتوں کو ہم آزادی دلا رہے ہیں اور اس کے اوپر کانفرنسیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی پچھلی تاریخ آپ اٹھا کے مسیحیت کی اٹھا کے دیکھیں، ان کی کتابوں میں، ان کی تاریخوں میں یہ بات لکھا ہے کہ یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہی کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس کو تو عورت کو انسان ماننے سے تک انکار کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں
اس سے پہلے جو عربوں کے اندر ہم سنتے ہیں واقعات کے اندر اور بار بار بیانات کے اندر کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کیوں کیا جاتا تھا؟ یہ تو صرف بیان کر کے نکل جاتے ہیں، کیوں کیا جاتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے وہ انسان نہیں ہے، یعنی اس کے لیے تو نہ جنت ہے، بس وہ دنیا کے اندر آئی ہے مردوں کی ضرورتیں پوری کرنے، ان کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے، بس یہ انسان کے نما نظر آنے والا ایک جاندار ہے۔ تو وہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گھر میں انسان نہیں، کوئی غیر انسان پیدا ہو گیا، لہٰذا جب غیر انسان پیدا ہو گیا تو پھر وہ ہمارے گھر میں رہنے لائق نہیں، لہٰذا لے جاؤ اسے زندہ دفن کر دو۔ یہ وجہ تھی ان کی۔ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ الگ الگ انداز سے بیان فرمایا کہ بچیوں کی پیدائش پہ ان کے چہرے بدل جاتے تھے۔ تو وہی رسومات، وہی تصورات کسی نہ کسی درجے میں ایمان والوں میں آ رہے ہیں، جن چیزوں سے نکالنے کے لیے ایمان آیا تھا۔ بچیوں کی پیدائش پہ دیکھ لیں، اسپتالوں میں چلے جائیں کہ چہرے لٹکے ہوئے، عورتوں کے بھی چہرے لٹکے ہوئے۔ بھائی وہ خود تو ایک عورت ہے، وہ اپنی بہو سے متعلق یہ سوچ رہی ہے کہ نہیں اس کو لڑکا کیوں نہیں ہوا، ایک عورت کے بارے میں یہ سوچ رہی، یہ کہ اس کے اختیار میں تھوڑی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اولاد کا ملنا، بچوں کا پیدا ہونا، بیٹیوں کا پیدا ہونا یا کسی کو کچھ نہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکے دے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کرتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، ویجعل من یشاء عقیما، یہ اللہ کی قدرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بانجھ رکھتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، یہ اختیارات کسی کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ تصورات اسلام سے پہلے تھے، اسلام نے آ کے ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد عورت کو کیا مقام دیا ہے اسلام کی پہلی صدی سے دیکھتے چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے آ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ خواتین اسلام کی ابتدائی 500 سال کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ عورتوں نے طب کے میدان میں، میڈیکل سائنس کے اندر جو کام کیے ہیں، جنگی محاذوں پہ جو کام کیے ہیں، وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہیں، تفصیلی طور پہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ اسلام نے آنے کے بعد عورت کو عزت اور مقام دیا ہے۔ آج یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہم عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں، ان کی خود تاریخ یہ کہ یہ عورت کو انسان ماننے سے انکاری تھے۔ اسی طریقے سے اسلام نے مساوات کو قائم کیا، برابری کو قائم کیا، انسانیت کی بنیاد پہ سارے برابر ہیں، صرف زبان سے نہیں عملی طور پہ کر کے بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو سیرت لکھی ہے انہوں نے اس کے اندر واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مقابلہ کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور گورنر ہیں مصر کے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقابلہ کروایا گھوڑ سواری کا۔ تو ایک گھوڑا دوڑتے ہوئے آگے چلا گیا، تیز رفتار جا رہا تھا، ایک اور شخص کا تھا۔ تو وہ آگے بڑھ گیا، جیسے وہ آگے پہنچ گیا، فرسٹ آ گیا، تو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے اس شخص سے یہ کہا کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ گھوڑا تو میرا ہے۔ تو اس مصری شخص کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ انا ابن الاکرمین، ہم تو معزز لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے پہنچا، کس کی؟ گورنر مصر کی۔ وہ شخص مصری شخص پہنچ کے اس نے سارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ فوری اپنے بیٹے کو لے کے میرے پاس پہنچ جائیں۔ جب خط پہنچا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، امیر المومنین کا بلاوا آیا تمہیں ساتھ لے کے آنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب لے کے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ یہ آ رہے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آج مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر اور آس پاس کے علاقوں کے اندر، عراق وغیرہ کے اندر جو اسلام نظر آ رہا ہے وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا اثر ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو، جو مصری شخص تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جیسا انہوں نے تجھے مارا تھا ایسے ہی اس کی پیٹھ پہ تم بھی کوڑے برساؤ۔
تو وہ شخص کہتے ہیں کہ جیسے میرے ہاتھ میں کوڑا ملا میں نے اتنے ہی مار مارے جتنے ان کے بیٹے نے مجھے اس وقت کوڑے سے مارے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے اوپر بھی کچھ کوڑے برساؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ ان کے لڑکے نے کیا، لہٰذا میرا بدلہ برابر ہو گیا۔ تو تاریخ لکھنے والوں نے نکتہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ان کے والد کی گورنری ہی کی بنیاد پہ تو بیٹے کے اندر اتنا غرور آیا تھا تاکہ پتہ چلے، لیکن اس وقت گورنر مصر نے بھی کوئی لفظ نہیں کہا بلکہ وہ انصاف ہوتا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ مساوات، یہ برابری رکھی گئی کہ کوئی آج تو یہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کمزور آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہو وہ کوئی جرم کرے گا تو اسے تو سزا ملے گی، مالدار ہوگا قتل بھی کر دے گا، چند دنوں کے اندر وہ پھرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ انصاف کے پیمانے الگ ہو گئے، جہاں پہ انصاف کے پیمانے الگ ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر پھر مظلوم کی آہیں ہی ہوں گی اور ظالموں کا رعب اور دبدبہ ہی ہوگا۔ تو اسلام نے اس مساوات کو قائم کیا۔ اسی طریقے سے اسلام نے ایک بنیادی اور اہم چیز یہ رکھی ہے کہ تہذیبوں کے اندر اسلام نے یکسانیت رکھی ہے، یعنی اسلام کے آ جانے کے بعد جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے، کرسچینٹی کے ماننے والے، بدھزم کے ماننے والے، ہندوازم کے ماننے والے، ہندو مت کے ماننے والے، یہ لوگ ہر ممالک کے اندر ہیں، لیکن کسی نہ کسی چیز میں ان کا کانسیپٹ اپنی عبادات کے اعتبار سے بدلا ہوا ہوگا، رہن سہن کے اعتبار سے بدلا ہوا ہوگا، لیکن ایمان والے زبان نہیں جانتے، گورے ہو کہ کالے ہو، کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے کے رہنے والے، ان کی تہذیبیں ایک جیسی ہوں گی۔ رمضان آیا سب کی عبادت، رمضان میں یا ہر نماز کے اندر ان کی عبادت ہو رہی ہے تو سجدے کے وقت سب کا سجدہ ہی ہوگا، سب ملیں گے تو سب کے سب السلام علیکم ہی کہیں گے، چاہے وہ زبان جانتے ہوں نہ جانتے ہوں۔ یہ تہذیبوں کی یکسانیت اسلام نے رکھی ہے۔ تو اسلام نے مساوات بھی سکھایا، توحید بھی سکھائی، اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے اور برابری سکھائی، اور بنیادی اور اہم چیز جو اسلام نے دی ہے کہ اسلام نے دین کے ساتھ علم کا تعلق رکھا، یا یہ کہہ لیجئے علم کے ساتھ دین کا تعلق رکھا۔ ایک سوال غور کرنے والا سوال ہے، دیکھیے دنیا کی پچھلی تاریخ، دنیا تو ہزاروں سال پہلے سے چل رہی ہے اور ہزاروں سال سے لوگ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، یہ غور کر کے دیکھیں اس سوال پر، جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، جتنی دنیا آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ سارا اسلام کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوا؟ اسلام سے پہلے ہزاروں سال لوگ رہے ہیں، اور اسلام کے بعد بھی تو کوئی نئی چیزیں تو آسمان سے نہیں اتری، وہی زمین ہے، وہی درخت ہے، وہی پانی ہے، زمین کے اندر وہی گریوٹی ہے جو دنیا کے بننے کے بعد سے تھی، وہی سورج کے اندر وہی شعاعیں ہیں، لیکن یہ ساری ترقیاں دنیا اسلام سے ہزاروں سال پہلے سے ہے، لیکن یہ ترقیاں اس وقت کیوں نہیں؟ اسلام کے آنے کے بعد ہی کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام نے علم کے ساتھ، تحقیقات کے ساتھ دین کا تعلق جوڑا اور دین کے ساتھ تحقیقات کو جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے ابتدا تو مسلمانوں نے ابتدائی زمانے کے اندر اسلام سے پہلے جب بھی کوئی تحقیق کی طرف جاتا تھا، یہاں پہ تھوڑا سا وقت لوں گا، تھوڑا سا سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اسلام نے جتنے احکامات رکھے ہیں ساری کے ساری عقل کی بنیاد پہ برابر 100% اترنے والے ہیں۔ اسلام کے سارے نظریات عقلی بنیاد پہ ہیں۔ ہاں بعض لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسلام کے اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ ہماری عقلیں چھوٹی ہو گئی، کیونکہ عقل محدود ہوتی ہے، عقل کی لمیٹیشنز ہیں اور وحی کی لمیٹیشنز نہیں ہیں۔ آج جتنی عقل ہے آگے آنے والی عقل اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، ہمارے اندر بھی عقلیں زیادہ ہو سکتی ہیں، کم ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہم نے انٹرنیٹ ایجاد نہیں کیا، حالانکہ عقل تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن وہ معیار کی نہیں ہے۔ ہم نے کئی چیزیں ایجاد نہیں کی، دنیا میں آج لوگوں نے بنائی ہیں، کیونکہ لوگوں کی عقلیں ہم سے کچھ زیادہ بڑی ہوئی تھی، تو عقلوں کے اندر درجات ہوتے ہیں، ہماری عقلیں اس گہرائی تک نہیں پہنچ سک رہی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ساری کی ساری اسلام کی باتیں معقولی ہیں، ساری کی ساری باتیں عقل کے اندر آنے والی ہیں۔ پچھلے زمانوں کے اندر جو مذاہب تھے وہ مذاہب کیا تھے؟ کچھ تو آسمان سے نازل ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر اتنا رد و بدل کر دیا، اتنی تبدیلی اس کے اندر کر دی تھی کہ حقیقت دین اس کے اندر باقی نہیں تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عقل کی بنیاد پہ جب سوال کیا جاتا تو وہ فوراً یہ کہہ دیتے نہیں یہ اس میں عقل لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مذہبی مسئلہ ہے، اس میں عقل نہیں چلے گی۔ اور ایسے ہی آپ جا کے کہیں بھی پوچھ لیں، عقل کی بنیاد پہ
کہ ہندوازم کے ماننے والوں سے پوچھ لیں کہ بھئی عقلی بنیاد پہ تمہارا جوڈیشری سسٹم کیا ہے، تمہارا مذہب اس بارے میں کیا رہنمائی کر، تمہارا سیاسی نظام کیا ہے، تمہارے کاروبار کا طریقہ کیا بتاتا ہے، عقلی اعتبار سے کچھ سوالات کریں تو وہ کہے گا کہ نہیں بھئی مذہب الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ بھئی مذہب جو کام ہے وہ ہے رہبانیت، یعنی سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ، جنگلوں میں رہو، سادھو بن جاؤ، سنت بن جاؤ، اور اسی کے اعتبار سے بس سادھو کو کیا کام ہے، وہ تو بھیک مانگے گا، کھا لے گا، اس کو عقل سے کیا کام ہے، اس کا کام عبادت کرنا ہے، یہ سیاست سے اس کا کیا کام ہے، بازار سے اس کا کیا کام ہے، نہیں مذہب کو اس میں مت لاؤ۔ ورنہ اگر عقل کی گنجائش رکھ دی جاتی تو ان کے ساری بنی بنائی عمارتیں وہیں ڈہ جاتی، کیونکہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے جس کو تراشا اس کی عبادت کیسے ہو رہی ہے۔ عقل کی بنیاد پہ سب سے پہلا سوال تو یہی ہوتا، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اور واضح طور پہ ہمارے سامنے۔ تو اسلام نے علم کو جوڑا، علم کے ذریعے سے ابتدائی 1000 سال کے اندر، یہ اور بات ہے کہ بعد کے سالوں کے اندر ہم نے اس چیز کو برقرار نہیں رکھا، دریافتیں ہم سے نہیں ہوئی، لیکن بنیاد علم کی مسلمانوں نے ڈالی۔ یہ اور بات ہے وقت آنے کے بعد اس کے اوپر عمارت کسی اور نے تعمیر کر دی۔ بنیاد جب ہوتی ہے تو بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن ساری بلڈنگ اسی بنیاد پہ ٹھہری ہوئی رہتی ہے، اسی بیس پہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے بنیاد رکھا علم و تحقیق کا، لیکن اس کے اوپر اس کو آگے لے کے نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے اوپر کی تعمیر کوئی اور ہو گئی، ورنہ اگر بنیاد ہی نہیں ہوتی تو پھر تعمیر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ اسلام کے وہ بنیادی احسانات ہیں جو انسانیت کو اسلام کے صدقے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اور وحی کی شکل میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ذریعے سے انسانیت کو ملے۔ تو ہمیں بھی پورا مطمئن ہونا چاہیے، یہ کنفیوژنس کو ختم کریں۔ صبح شام میڈیا کے اوپر اسلام سے متعلق، قرآن سے متعلق جو وساوس پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مستحکم ہو جائیں، یہ اپنی ان کو جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں یہ اگر دنیا کے سامنے پیش کر دیں تو پھر دنیا یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب پھر چلنے والی نہیں ہے، ان کو یقین ہے، اس لیے وہ شک پیدا کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کو مطمئن ہونا چاہیے اور فخر سے کہنا چاہیے، آفسوں میں جا کے شرمندہ انداز سے مسلمان ہونے پہ بعض نوجوان شرمندگی محسوس کرتے، بھئی یہاں تو سارے کچھ وہی لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ کئی رسوم و رواج کے اندر کئی ایسی چیزیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی شرمندگی وہ سمجھتے ہیں، حقیقت یہ حقیقت ایمان اس کو بھی نہیں معلوم ہے، اگر معلوم ہوتا تو پھر اس کو جتنا فخر ہوتا کسی اور کو اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے اطمینان لائیں، ایمان کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر بیان کی ہوئی چیزوں کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان اور حقیقت ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں فرمائے سنتیں ادا کر لیے۔